بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین گرامی قدر، سن ہجری 1441 کا آغاز ہوا۔ اللہ کریم سرور کائنات رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم اور آل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقے میں عالم اسلام کے لیے اس کو عزت و سرخروئی کا سال بنائے۔ آج 6 محرم الحرام ہے 1441 ہجری اور 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے افواج پاکستان اور پاکستان کے غیور لوگوں کو یہ ہمت اور طاقت بخشی کہ وہ اپنے ملک کے دفاع میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے دشمن کے سامنے اس طرح برسر پیکار ہوئے کہ اپنے سینوں پر بم باندھ کر اپنے دشمن کا راستہ روکنے میں فخر محسوس کیا۔ یہ سنت شبیری تھی کہ باطل قوتوں کے سامنے اور دشمن کے سامنے، اسلام دشمن قوتوں کے سامنے اس طرح ڈٹ جانا کہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے میں فخر محسوس کرنا، یہ سنت شبیری ہے اور یہی سبق ہے شہادت امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی زندگی کا۔ یہ دین کا سبق اگلی نسلوں میں بغیر قربانی کے مناظر پیش کیے منتقل نہیں ہوتا۔ دین ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ دین شبیری سنت پر چلتے ہوئے باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر دین کی حفاظت کا اہتمام کرنے والوں کے ذریعے سے ہی ہم تک دین پہنچا ہے۔ اب جس انداز سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی آل بیت اطہار نے اس دین کو زندہ و سلامت رکھا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا، اس کی یاد اور اس کی یاد کو منانا اور سیلیبریٹ کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اگلی نسلوں کو یاد منائے بغیر، یاد کروائے بغیر
دین منتقل نہیں ہوتا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کو تھوڑا سا اگر ذہن نشین کریں تو میں نے بتایا تھا کہ سارے مناسک حج کے افعال و اعمال جتنا حاجی کرتے ہیں یہ وہ یاد تازہ کرتے ہیں۔ کوئی سیدنا ابراہیم خلیل کی یاد ہے کہ وہ کنکریاں مار رہے تھے، تو کنکریاں مارنے سے ہی حج مکمل ہوتا ہے۔ تو کبھی عرفات کے میدان میں محض قدم رکھتے ہیں تو وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے قدم رکھا وہاں، اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں پر قدم مبارک رکھا، تو اسی کو سیلیبریٹ کرنے کا نام حج ہے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام حج ہے۔ تو مناسک حج یہ ساری کسی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو سید الشہداء امام علی مقام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے گھرانے نے جس انداز میں قربانیاں دین کی سلامتی کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے پیش کیں، اس کا بار بار تذکرہ کرنا اور دین کے ان قربانیوں کو یاد کر کے اگلی نسلوں تک پہنچانا، یہ دین کی حفاظت کا اہتمام ہے۔ اسی سے دین زندہ و سلامت ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے گھرانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا، کل اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیں امت کو، اپنی امت کو بتا دیں، لا اسألکم علیہ اجراً، اس دین کے عطا کرنے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، انگلی پکڑ کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا ہے، تمہارے ظاہر و باطن کو روشن و منور کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب کرایا ہے۔ تو ان ساری خدمات پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کے حوالے سے تمہاری آنکھوں میں، تمہاری زبان میں، تمہارے دل میں حیا رہنی چاہیے۔ اپنی آل بیت اطہار کی اور اپنے تعلق رکھنے والے اور اپنی قرابت والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ تمہارے دل میں ان لوگوں کی محبت کا چراغ جلنا چاہیے جن کی نسبت میرے ساتھ ہے، جن کی قرابت میرے ساتھ ہے، اور میری قربتوں کا حیا تمہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی آل بیت مطہرہ کے حوالے سے بالعموم اور سید الشہداء امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن مجتبی کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ محبتوں کے وہ انداز امت کو سکھائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کیں جس کے ذریعے سے پوری امت قیامت تک ان کی محبتوں سے سرشار رہے۔ وہ انداز اختیار کیے کہ امت کو سبق ملے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا حیا کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انی ترکت فیکم ثقلین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اگر دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو دے گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اطرتی آل بیتی، ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں
اور ایک کتاب اللہ پر عمل کرنے والی اپنی آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اس سے سبق سیکھیں اور اس کا نظارہ، عملی نظارہ میری آل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر نظارہ کریں اور دین سیکھیں۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو کبھی دلالت و گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ہدایت، رہنمائی، کامیابی، کامرانی، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں تمہارا مقدر بنیں گی۔ یہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے پیغام دیا اور پھر اس محبتوں کے انداز سکھائے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، میں نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ حسن ابن علی کو آپ نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اب ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہو اور اس پر سوار ہونے والے حسن ابن علی ہو، اور میرے آقا فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، باری تعالیٰ اس بیٹے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ تو جب اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول پیار کرتا ہے، تو مومنین کے لیے پیار کے سوا راستہ کون سا بچتا ہے؟ مومنین اور کون سا راستہ؟ محبت حسن ابن علی اور محبت حسین کے بغیر کون سا راستہ اختیار کر کے دین کو سلامت رکھ سکتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی وسلم من الحسن ابن علی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ان دونوں نواسوں کو اپنے نانا کی تصویر بنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ مشابہت چہرے کے اعتبار سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مشابہت چہرے کی حسن ابن علی سے زیادہ کسی کی نہیں تھی۔ یعنی حسن ابن علی کا پورا چہرہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تصویر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، سینے سے لے کر سر کی چوٹی تک حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تصویر تھے۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم ما کان اسفل من ذالک، سینے سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، انگلیوں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تصویر تھے۔ اور جب دونوں کو اکٹھا کر کے زیارت کی جاتی تو پوری تصویر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی شبیہ نظر آتی، اور ان کو پھر اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت دی، جن کے منہ میں میرے آقا نے اپنی زبان انور دی، اور جنہوں نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو چوسا، ان کی زبان سے حق کے سوا کیا نکل سکتا تھا؟ یزیدیت کے مقابلے اس طریقے سے کھڑے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے یہی تربیت کی تھی۔ یزیدیت اس چیز کا نام ہے، یزید یہ سمجھتا تھا
کہ طاقت، قوت، اقتدار یہی حق ہے، اور جس کے پاس طاقت اور اقتدار ہو وہی گویا کامیاب ہوتا ہے، وہی سرخرو ہوتا ہے، وہی حق پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم غلط کہتے، طاقت حق نہیں ہے، یہ نظریہ الٹ ہے۔ جو یہ سمجھیں کہ جس کے پاس طاقت ہو بس اسی کا دین چلے گا، وہی حق ہوگا، وہی دین ہوگا، یہ فلسفہ غلط ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ یہ ہے کہ طاقت حق نہیں ہے، حق میں طاقت ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے اس جیسی قوت اور طاقت کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کی قوتیں طاقتیں مل کر بھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہا گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ سردار حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دیا، سر قربان کر دیا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے نہیں دیا، یعنی یزیدیت کی بیعت نہیں کی، سر قربان کر دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ لا الہ کی بنیاد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ محبت اہل بیت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے گھرانے کی محبت، یہ اہل السنہ کی میراث ہے، یہ ہماری میراث ہے۔ یہ کھاتے کسی اور کے مت ڈالے، یہ اہل السنہ کی میراث ہے۔ تو بظاہر سر نیزے پہ چڑھ جاتا ہے، نظر یہ آتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن شہید ہو کر دین کو زندہ کر گئے۔ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی اپنی گردنیں کٹوا کر۔ اب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا گھرانہ اگر پورا اپنی قربانیاں دے کر دین کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے تو مسلمانوں کو پھر کون سا راستہ اس کے سوا باقی نظر آ سکتا ہے؟ اس لیے دین کی حفاظت قربانیوں سے ہوتی ہے۔ قربانیوں میں شہادت ہے۔ اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری عظمتیں، ساری رفتیں عطا فرمائیں، کیونکہ جتنی نعمتیں آتی ہیں وہ ساری سید الانبیاء کی جولی میں آتی ہیں اور کائنات کو بٹتی بارگاہ مصطفیٰ سے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، دیتا اللہ ہے بانٹتا میں ہوں۔ تو کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے کے ذریعے اور صدقے سے بٹی نہ ہو۔ تو شہادت بھی بارگاہ نبوت سے ہی بٹی، لیکن آپ کیا شہید ہوئے؟ اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن شہادت میرے مالک نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، دنیا کا کوئی فرد کسی کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ آپ کی جان لے۔
کیونکہ شہادت تو گردن کٹانے کا نام ہے، لیکن مخلوق میں کسی کو اپنے محبوب کے لیے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ اپنی حفاظت کا ایسا حصار عطا فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی حفاظت ہم کریں گے، تو شہادت کیسے ہو؟ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شبیہ آپ کے دونوں نواسوں کی صورت میں پیدا فرمائی۔ دونوں نواسوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تصویر بنتی ہے۔ اللہ نے دو شہادتیں رکھی تھی، دو شہادتیں، دو طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں، ایک شہادت سری ہوتی ہے، ایک شہادت ظاہری ہوتی ہے۔ جو ظاہر میں شہید ہو جاتے ہیں وہ شہادت ظاہری ہوتی ہے۔ کچھ باطنی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ باطنی شہادت جیسے زہر دیا جانا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شہادت کے شرف سے خالی نہیں رکھا۔ جہاں ساری دنیا کائنات کی نعمتیں عطا فرمائیں، صدیقیت بھی آپ کے در انور سے، شہادت بھی آپ کے در انور سے ساری دنیا کو ملتی ہے، نبوت بھی آپ کے صدقے میں بٹتی ہے، رسالت بھی آپ کے صدقے میں بٹی ہے۔ کسی نبی اور رسول کو نبوت اور رسالت ملی ہے تو میرے محبوب کے صدقے میں ملی ہے۔ کائنات کی ہر نعمت، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ من النبیین، نبیوں پر ایمان، نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی نبوت اللہ کا انعام ہے۔ والصدیقین، صدیقوں پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی صدیقیت بھی اللہ کا انعام ہے۔ والشہداء، شہداء پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی شہادت بھی اللہ کا انعام ہے۔ والصالحین، صالحیت بھی اللہ کا انعام ہے۔ یہ سارے انعام اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو عطا کیے ہے اور اپنے محبوب کے صدقے میں کائنات میں کسی اور میں تقسیم فرمایا۔ تو شہادت بھی آپ کے صدقے میں نصیب ہوئی، پہلے شہادت آپ کو۔ لیکن مالک نے فرمایا تھا کہ محبوب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شہید نہیں کر سکتی، آپ کی جان نہیں لے سکتی۔ تو اب شہادت سے کیا معرومی ہو؟ تو اللہ کی عصمت کا تقاضا تھا کہ کوئی شخص آپ کی جان نہ لے سکے، لیکن نعمت کا تقاضا تھا کہ آپ کو شہادت ملے۔ آپ کے ہی تو صدقے میں باقی کائنات میں شہادت کا رتبہ اور مقام بٹنا ہے۔ تو مالک الملک نے آپ کے شہزادوں کو، حضرت ابراہیم کو بچپن میں ہی اٹھا لیا، اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کے طیب و طاہر شہزادوں کو بھی اٹھا لیا گیا، تینوں شہزادوں کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی تو انبیاء کرام میں کئی نبی کی اولاد بھی نبی ہو اور سید الانبیاء تشریف لائیں تو آپ کی اولاد نبوت سے خالی ہو۔ لیکن آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ بعد میں کسی نبی نے نہیں آنا، تو چونکہ نبی نے نہیں آنا اس لیے آپ کی اولاد کو بھی بچپن میں بھی اٹھا لیا، تاکہ ایسا کوئی نہ کہہ سکے کہ بیٹے سید الانبیاء کے ہیں اور نبوت سے خالی۔ ختم نبوت کا تقاضا تھا، آپ کے شہزادوں کو اٹھا لیا، اور باقیوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ کی نسل چلے آپ کے نواسوں سے، اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے
ان شہزادوں کو اپنے بیٹے قرار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی میں میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، تو سامنے سے چھوٹے بچے حسن و حسین تشریف لا رہے ہیں، سرخ لباس پہنا ہوا ہے، ویاسران لڑکھڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ لباس کہیں پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے تو ذرا گر پڑتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو سبق سکھانے کے لیے اپنا خطبہ ترک فرما دیا، خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ منقطع کر کے آپ ممبر سے نیچے اترے، جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، اٹھا کے پھر ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، ایک کو ایک سائیڈ پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسری سائیڈ پر بٹھایا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ثم قال، پھر فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولادیں آزمائش ہیں۔ نظر تو الی ہذین الصبیین، دونوں بچوں کو میں نے دیکھا، یمشیان، کہ وہ چل رہے ہیں، وجاسران، اور لڑکھڑا رہے ہیں۔ فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی بات کو کاٹا، منقطع کیا، ورفعتہما، اور دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ یہ انداز سکھائے اپنی امت کو کہ یہ دو نواسے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہما ابنیا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور فرمایا سیدہ شباب آل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار۔ تو جن کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ شباب آل الجنہ کہا، ہو جنتی جوانوں کے سردار، تو جو ان سرداروں کے ساتھ، جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ بغض رکھے، اس کا جنت میں کیا کام، اس کو جنت کیسے نصیب ہوگی، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے امت کو سبق سکھائے۔ تو یہ سیلیبریشن، یہ یادگار، یہ تذکرے، یہ اس امت کو دین کی اصل سمجھ منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب یہ دن آتے ہیں تو وہ تذکروں سے ہی ہر طرف فضائیں گونجتی ہیں، تاکہ آگے آنے والی نسلوں کو وہ پیغام ملے کہ دین کیسے ہم تک پہنچا، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کن کے صدقے میں پہنچایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا گھرانہ اگر اتنی قربانیاں دیتا ہے تو اب امت کے لیے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ کسی قربانی سے دریغ کرے، خواہ وہ مال کی ہو، جان کی ہو، عزت و آبرو کی ہو، گویا سب کچھ دین کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر لوٹا دینا ہی اس غلامی کا تقاضا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کل ہے میرے محبوب، آپ اعلان کر دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، تمہیں جو دین دیا ہے نا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربہ، اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی محبت میں سب کچھ اسی طرح قربان کر دیا جائے جیسے انہوں نے قربان اور نچاور کیا۔ تو یہ دین سلامت ہے، سلامت رہے گا، لیکن دین یہ محبت رسول اور محبت آل بیت کے نتیجے میں سلامت رہے گا۔ یہ مودت و محبت آل بیت اطہار کی اور حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کی، یہ قرابت صرف خون کی قرابت ہی نہیں ہے، الا المودۃ فی القربہ کہا ہے،
جن کو قرابت ہے ان کی محبت مانگتا ہوں۔ اس قرابت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو خون کا رشتہ ہے ان کی محبت مانگتا ہوں، صرف یہ معنی نہیں ہے۔ جن کو صحابیت رسول کا قربت نصیب ہوئی اس کا بھی حیا مانگتا ہوں۔ صدیق کا نام آئے تو جس نے اپنا سب کچھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا ہو تو اس کا بھی حیا مانگتا ہوں۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب کا نام آئے تو تمہاری آنکھیں شرم و حیا سے جھک جانی چاہیے جیسے حسن و حسین کا نام آنے پر جھکتی ہیں۔ تو یہ مودت فی القربہ ہے، قرابت داروں کی محبت ہے۔ یہ بھی قرابت ہے، قرابت رسول صلی اللہ تعالی وسلم جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر مدینہ کی خاک کا حیا کرنا بھی مودت فی القربہ ہے، کہ جس شہر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا شہر ہونے کی نسبت نصیب ہے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے، مودت فی القربہ کا تقاضا ہے کہ اس خاک کے ذروں کو بھی آنکھوں کا سرما بنایا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا یہی سکھایا ہوا سبق علامہ اقبال نے امت کو یاد کروایا۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ اس مودت فی القربہ کا تقاضا تھا کہ جہاں میرے آقا کے قدم لگیں اس کے ذروں سے محبت کرنا بھی یہ مودت فی القربہ کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کی محبت کے ایسے نمونے پیش کیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدائن سے مال غنیمت آیا، حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تو آتنی حقی، امیر المومنین میرا حق مال فے سے جو اللہ نے مقرر کیا دیں۔ آپ نے 1000 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ امام حسین آئے، آپ نے 1000 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آئے، آپ نے 500 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، آپ کے شہزادے نے اپنے باپ سے سوال کیا، امیر المومنین امام حسن آئے ہیں 1000 دینار دیا، امام حسین آئے ہیں 1000 دینار دیا ہے۔ وہ تو ابھی بچے تھے، میں نے تو بدر میں بھی شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور جنگوں میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، اتنی قربانیاں دی، ان کے لیے 1000 اور میرے لیے 500۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ حسن و حسین کے باپ علی جیسا نہیں ہے۔ ان دونوں شہزادوں کا باپ علی ہے، علی المرتضیٰ ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہراء ہے۔ تو یہ ذرا مودت فی القربہ بھی تم مد نظر رکھیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تم میں سے کون برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ وہ مودت فی القربہ کا حیا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا حیا ہے، اس نسبت کا حیا ہے جو سارے صحابہ کرام نے اپنے ذہنوں میں رکھا۔ تو جس فاروق اعظم کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی
نسبت کا حیا اتنا رہتا ہے، وہ کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے؟ یہ پتہ نہیں کس دشمن نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اس بنیاد کو بھی گرانے کی کوشش کی جو ساری دین کی بیس اور بنیاد تھی۔ فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، یہ ساری محبتوں اور مودت، ان سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا اور کون ہوگا روئے زمین پر؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے اعلان کیا کہ محبوب میرے محبوب اعلان کر دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے صدیق و عمر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، ساری امت کو سبق سکھایا، تو اس امت میں کون کون شامل تھا؟ پہلے نمبر پہ کون تھا؟ صدیق اکبر۔ تو ان کو بھی تو یہی حکم تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی، میں تمہیں صدیق بنایا، تمہیں فاروق بنایا، تمہیں ذو النورین بنایا، تمہیں مرتضیٰ بنایا، تو اس سب پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر اجرت نہیں مانگتا ہوں تم سے، کوئی اجرت کا سوال نہیں، کوئی شے نہیں لینا چاہتا۔ کیا؟ ہاں ایک چیز لینا چاہتا ہوں۔ کیا لینا چاہتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، میرے ساتھ جس کی بھی نسبت ہے اس میں جب دیکھیں تو اس کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھ کر میرے چہرے کو دیکھیں، اس میں میرا چہرہ نظر آنا چاہیے۔ تو صدیق و عمر نے کیا سبق یاد کیا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں بیت المال کا ایک کمبل تھا، ایک پیالہ تھا، ایک اونٹنی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرماتے ہوئے وصیت فرمائی کہ جب میں وصال کر جاؤں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ کمبل بھی واپس کر دینا، یہ پیالہ بھی واپس کر دینا، یہ اونٹنی بھی واپس کر دینا، اس لیے کہ ان پر ہمارا اس وقت تک حق تھا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کا خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، اور جب میں فوت ہو جاؤں تو ان پر ہمارا استحقاق ختم، اس لیے یہ چیزیں واپس کر دینا۔ اور جب وہ اس وصیت کے مطابق چیزیں واپس کی گئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اے صدیق اکبر، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے وہ اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند ہے کہ بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا چیز آگے سامنے رکھنی تھی؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو وہ محبت اور مودت کو جو درس اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ان کو عطا کیا تھا، وہ قیامت تک آنے والی امت کو اسی کو یاد رکھنا یہ دین کا تقاضا ہے، اور پھر اسی کی یاد کر کے اس سبق کو آگے منتقل کرنا، اگلی نسلوں میں منتقل کرنا، تاکہ یہ اگلی نسلوں کو، بچوں کو پتہ چلے۔ تو ان کو صرف پڑھانے سے، سنانے سے یہ سبق منتقل نہیں ہوتا جب تک کہ منظر پیش نہ کیا جائے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر جب پیش ہوگا تو اس سے وہ نقش دین کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کی محبت کا، یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھایا تھا۔ یہ مت سمجھیں کہ عبداللہ ابن عمر کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں 1000 ادھر دیا ہے مجھے 500 دیا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ وہ بھی تو پروردہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہ منظر نظارہ پیش ہو، اور یہ نظارہ جب دنیا دیکھے گی تو یہی نظارے اگلی نسل کو، یہی نظارے پھر اس سے اگلی نسل کو منتقل ہوتے جائیں گے، اور دین کو اس مشاہداتی عمل کے ذریعے سے نسلوں میں آگے منتقل کیا جاتا رہے گا، کیونکہ مشاہدہ سب سے بڑا علم ہے۔ یہاں ہم پروگرام کرتے تھے، یہاں پر
माशाल्लाह अपनी मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे आते थे, अब 2 नस्लें माशाल्लाह जवान हो गई हैं। यहाँ कई लोग जो है वो कि बच्चों को जो है ना जिधर पीछे भगा दें, इधर बच्चा कोई दाखिल ना हो। मैं बच्चों को पहली सफ में बिठाता था कि इनको यहाँ बैठने दें। ये जो मंजर इन्होंने सारी रात यहाँ जागकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का अपनी आंखों से मुशाहदा किया, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी शैतानत भी ये मंजर और नज़ारा इनके ज़हन से कभी कुरच नहीं सकेगा। अब वो माशाल्लाह जवान हो गए, एक नस्ल जवान हो गई, उससे अगली नस्ल भी जवान हो गई, 35-36 साल माशाल्लाह हो गए। तो नस्लों में मुंतकिल किया। यही 10 मुहर्रम का करबला का सबक इमाम आली मकाम के ज़रिए से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अपनी ज़िंदगी में तरबियत करके अपनी उम्मत को सबक दिया कि औलाद की तरबियत कैसे की जाती है, उनमें दीन कैसे मुंतकिल किया जाता है। और फिर उसी को सेलिब्रेट करके अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए कि मालिकुल मुल्क सुन्नतों को याद रखता है और उनके नज़ारे करवाता रहता है, मनासे के हज की सूरत में, कभी नमाज की सूरत में, कभी रोज़े की सूरत में। रोज़ा भी सेलिब्रेशन है, याद है अल्लाह के नबियों की, नमाज भी याद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आका अलैहिस्सलाम से पूछा नमाज कैसे पढ़ें, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लू, तुम नमाज पढ़ो कैसे, कमा रहे तुमूनी युसल्ली, जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तुम नमाज पढ़ो तो मुझे देख कर पढ़ो कि मैं क्या करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही नमाज है। तो ये सेलिब्रेशन है, ये याद है। तो आज यौम दिफा भी है, दिफा पाकिस्तान, तो इसका मनाना और उसकी याद को ताज़ा करना ये भी हमारे दीन का तकाज़ा है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी आने वाली नस्लों को बताए कि ये पाकिस्तान हमने ऐसे नहीं हासिल किया, या पाकिस्तान को मुस्तहकम और उसको बरकरार ऐसे नहीं रखा हुआ। इसके पीछे वो जवान हैं जिन्होंने ये पूछा कि इतनी बड़ी तादाद आ रही है टैंकों की, इतने साजो सामान के साथ आ रहे हैं, कौन है जो अपनी जान पेश करता है? तो कितने सीने खड़े हो गए। ये कौन कर सकता है? जो सुन्नत हुसैनी पर अमल पैरा होता है, जो सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को अपने जहन में उजागर रखता है कि मेरे आका का घराना अगर इतनी जानें कुर्बान कर सकता है तो हमारी जानें किस काम के लिए हैं? तो हमारे सीने हाजिर हैं, सीनों पे बम बांध कर टैंकों के नीचे लेटकर हर शय को उड़ा के रख दिया, दुनिया को बताया कि हम गुलामे हुसैन हैं, हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत अतहार के मानने वाले हैं। हमारी जानें और हैं किस काम के लिए? अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कट न सकें तो फिर ये जान किस लिए है? जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग।